الفاتحہ الی حضرت النبی المصطفیٰ و آلہ المجتبیٰ۔ رب اشرح لی ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على نبيه وحبيبه سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بالصدق والصفاء، وعلينا معهم إلى يوم الجزاء۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سامعین و سامعات، حاضرین و حاضرات، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار، مدنی تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، کائنات کی اولین فصل بہار، سرور سروراں، وجہ تخلیق کون و مکان، سیاح لامکان، سرکار این و آن، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کان و ما یکون، نور الافئدۃ والعیون، سرور العالمین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، طٰہٰ و یاسین، مراد المشتاقین، احمد مجتبیٰ، روحی فدا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں محبت کے ساتھ درود پاک کی نظر عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بأن تصلی علیک صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ عشق و محبت کی تمام تر توانائیوں کے ساتھ
ایک مرتبہ پورا مجمع بلند آواز سے پڑھے صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا یہ یوم سعید اور یہ پروقار مجلس جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت اس محلے کے نوجوانان، کارکنان، اہل سنت والجماعت کے زندہ دل ان تمام مسلمانوں کو اپنے حبیب پاک کی رحمتوں سے کافی و وافی و شافی حصہ مرحمت فرمائے، جنہوں نے اس بزم پاک کا انعقاد کیا۔ اس جلسے میں دام درہم قدم سخن کسی بھی طرح حصہ لیا، اور کیوں نہ ہو کہ یہ دونوں جہان کے آقا و مولا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کا جلسہ منعقد کیا گیا ہے، جشن منایا جا رہا ہے۔ کافی دیر سے آپ حضرات منظوم نعتیہ کلام پاک سماعت کر رہے ہیں، اور مداحان مصطفیٰ نے اپنے اپنے انداز میں مجھ سے پہلے بڑے پیارے انداز میں نعت ہائے پاک مصطفیٰ پیش کی۔ اس میں شک نہیں کہ نظم میں ہو یا نثر میں ہو، اللہ کے حبیب کی نعت خوانی سنت مصطفیٰ بھی ہے اور سنت صحابہ بھی ہے۔ سرکار نے نعت پاک کے لیے حضرت سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسجد میں منبر رکھوایا، اور سرکار حسان ابن ثابت صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعت پاک پڑھ کر سنائی، اور اللہ کے حبیب نے ان کے نعت پاک پڑھنے پر انعام و اکرام سے نوازا۔ معلوم ہوا نعت پاک پڑھنا بھی سنت، پڑھوانا بھی سنت، اور اس پر انعام و اکرام دینا یہ بھی سنت۔ سبحان اللہ۔ میں کوئی بہت اچھا ترنم جاننے والا، کلام پڑھنے والا شخص نہیں ہوں، لیکن اپنے آقا کی بارگاہ میں پوربی زبان میں چند اشعار آپ کے سامنے نظر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ چند کرے تم کا سلام اے پیارے نبی، ذرا زندہ دلی سے کہیے یا رسول اللہ۔ چند کرے تم کا سلام اے پیارے نبی، چند کرے تم کا سلام اے پیارے نبی، تارے گگن میں تمہارا نام اے پیارے نبی، تارے گگن میں تمہارا نام اے پیارے نبی۔ ایک جائے کے لوٹا ایک ٹکڑے ہوئے گا، ایک جائے کے لوٹا ایک ٹکڑے ہوئے گا، شمس و قمر تمہارے غلام اے پیارے نبی۔ میرے آقا نے انگشت مبارک سے چاند کو اشارہ کیا تو دو ٹکڑے ہو گیا، ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ فرمایا تو یہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا۔ اسی واقعے کو نظم کیا ہے، ایک جائے کے لوٹا ایک ٹکڑے ہوئے گا، ایک جائے کے لوٹا ایک ٹکڑے ہوئے گا، شمس و قمر تمہارے غلام اے پیارے نبی، شمس و قمر تمہارے غلام اے پیارے نبی۔ جب تک سرکار کی چشم کرم نہ ہو
ان کے نور کی تجلیاں دل میں نہ ہوں تب تک یہ دل ویران ہے۔ من کی اٹریا سونی پڑی ہے، من کی اٹریا سونی پڑی ہے، کب کری ہو ہے ماں قیام پیارے نبی، کب کری ہو ہے ماں قیام پیارے نبی۔ آپ کا ملک ہندوستان بڑی وسعتوں کا حامل ہے، اس کے ہر صوبے میں، ہر خطے میں علیحدہ علیحدہ علاقائی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یہ کہیں دور کی زبان نہیں، آپ کے اسی صوبہ اتر پردیش یو پی کے پوربی علاقے کی یہ زبان ہے۔ دل کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جب تک نور مصطفیٰ سے نہ جگمگائے ویران ہے۔ بے شک بے شک۔ شاعر نے کیا خوب تخیل پیش کیا، یا رسول اللہ میرا دل ویران ہے، اے اللہ کے حبیب اس میں کب جلوہ گری فرمائیں گے؟ من کی اٹریا سونی پڑی ہے، من کی اٹریا سونی پڑی ہے، کب کری ہو ہے ماں قیام پیارے نبی، کب کری ہو ہے ماں قیام پیارے نبی۔ اعجاز ہی کی ایک بات کا ہے، اعجاز ہی کی ایک بات کا ہے، دنیا کرے تم کا سلام پیارے نبی، دنیا کرے تم کا سلام پیارے نبی۔ یہ علامہ اعجاز کامتی ہیں، یہ پوربی زبان میں فرما رہے ہیں کہ ایک اعجاز ہی کی کیا بات ہے، کائنات کی ہر چیز ہے آقائے نعمت آپ کو صلاۃ و سلام پیش کرتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں جس طرف سے گزر جاتے ہر شے سرکار کو سلام کرتے۔ مدینہ طیبہ کی وادی ہے، میرے آقا مدینہ طیبہ میں نماز ادا فرماتے ہیں، اور نماز عصر غالباً ادا فرمائی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ساتھ سرکار نکل جاتے ہیں۔ فخرجنا بعد صلاة العصر بعد نواحیها فما استقبله شجر ولا حجر الا يقول الصلاة والسلام عليك یا رسول اللہ۔ سرکار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں سرکار کے ساتھ نماز پڑھ کر نکلا تو چہل قدمی کے لیے بعض علاقوں کی طرف ہم گزرے تو کوئی چیز ایسی نہ تھی، نہ شجر نہ حجر، جس کے قریب سے میرے آقا گزرتے تو وہ سلام نہ کرتا۔ ہر چیز سلام پیش کر رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، یا عائشہ انا فی المکۃ لحجر یسلم علی وانا عارفہ۔ اے عائشہ، مکہ مکرمہ میں ایک پتھر تھا جو مجھے کثرت سے سلام کرتا تھا، میں اسے خوب پہچانتا ہوں۔ کبیر کی سرائے کے سنی جنتی مسلمانوں، اپنے آقا کو خوب سلام کیا کرو کہ میرے آقا اپنے سلام کرنے والے کو پہچانتے ہیں۔ اور یہی نہیں کہ میں یہ استدلال اس حدیث سے پیش کر رہا ہوں، پہلے یہ حدیث سن لو۔ ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ مجھے بتا دیجئے وہ پتھر کون سا پتھر تھا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم هو حجر الاسود۔ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی دیوار میں جو حجر اسود نصب ہے، جب جب میں طواف کے وقت اس کے قریب سے گزرتا تو وہ مجھے سلام کیا کرتا۔
آپ کہیں گے مولانا آپ نے کہہ دیا کہ سرکار سے جان پہچان، اچھا ایک بات بتاؤ، کچھ لوگوں کا سرکار سے سلام بند ہے نا؟ مجھے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، ان کے نام کے ساتھ ہی بند ہے، اور وہ بھی کیسا بند؟ دیو بند ہے۔ کیا ہے؟ ذرا زور سے بولو، دیو بند ہے، تو ان کا سرکار سے سلام بند ہے، درود و سلام بند ہے۔ بہانے چاہیے طرح طرح کے۔ میں اختصار سے عرض کروں، میرے آقا سے ایک صحابی رسول عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ آج ہم آپ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، لیکن اے اللہ کے حبیب اس وقت جب آپ پردہ فرما لیں گے، قبر انور میں آرام فرما رہے ہوں گے، تو ہمارا درود و سلام آپ پر ہم کیسے پیش کریں گے؟ سرکار سے صحابہ اکرام ہر ضرورت کی بات معلوم کیا کرتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے سرکار سے سن رکھا تھا، شفاء العی فی السوال، نہ جاننے والے کا بھلا معلوم کرنے میں ہے۔ آج بڑی شرم آتی ہے، علماء کے پاس دین کی بات پوچھنے نہیں جاتے، تعویذ لینے جاتے ہیں، دین کے مسائل پوچھنے نہیں آتے۔ میرے آقا نے فرمایا شفاء العی فی السوال، نہ جاننے والے کا بھلا سوال کرنے میں ہے۔ ایک اور حدیث طیبہ میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم العلم خزائن ومفتاحها السؤال، علم تو ایک خزانہ ہے اور اس کی کنجی سوال کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب ہی نے نہیں فرمایا، تمہارا پیارا رب عز و جل ارشاد فرما رہا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ علماء کرام سے، اہل ذکر سے معلوم کرو جو بات تم نہ جانتے ہو۔ تو صحابہ اکرام کا طریقہ تھا، جس بات میں ذرا سا تردد ہوتا حضور سے معلوم کر لیتے۔ میرے آقا سے عرض کیا، کیف عرضت علیک یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام وقد عرمت فی قبرک یا نبی اللہ۔ دیکھو میں ٹھہر ٹھہر کر بات کروں گا تاکہ آپ کے دل نشین ہو جائے۔ صحابی کی بولی ہے یہ، کس کی بولی؟ صحابی کی بولی۔ وہابی اور صحابی کی بولی کا فرق سمجھتے جانا۔ کیف عرضت علیک وقد عرمت فی قبرک یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب، کیا کہا؟ یا رسول اللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، اور صحابی کیا کہہ رہا ہے؟ بخاری شریف کا بالاستیاب میں نے مطالعہ کیا اور شمار کیا کہ صحابہ اکرام نے سرکار سے سوال کرتے میں یا رسول اللہ اس کتاب بخاری کی حدیثوں میں کتنی جگہ فرمایا، تو 800 سے زیادہ مقامات ہیں جہاں صحابہ نے یا رسول اللہ کہہ کے سرکار کو۔ میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی اسمع صلاۃ اہل محبتی وانا عارفهم واردت علی غیر ذلک۔ کہہ دو جھوم کے سبحان اللہ۔ ارے جب پیارے نبی کی پیاری بات سنو اور رس گھولتی ہوئی یہ دل تک پہنچ جائے تو جھوم کر کہہ لیا کرو سبحان اللہ۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، میری محبت میں ڈوب کر جو مجھے سلام کریں گے ان کا سلام تو میں خود قبر انور میں سنوں گا اور ان کو پہچانوں گا بھی۔ وَأُرِدْتُ عَلَيَّ غَيْرَ ذَلِكَ، اور جو بے توجہی سے یوں ہی سلام کیا کریں گے ان کا سلام مجھ پر فرشتے پیش کریں گے۔ تو کیا پیاری بات کہی ہے علامہ اعجاز کامٹی نے۔ پھر آ جائیے اسی شعر پر، اعجاز ہی کی ایک بات کا ہے، اعجاز ہی کی ایک بات
دنیا کرے تم کا سلام، اے پیارے نبی دنیا کرے تم کا سلام، اے پیارے نبی۔ جی لگائیے، ذہن حاضر کیجئے۔ فقیر قادری عرض کرتا ہے، لو غور سے سن لو اور یاد رکھنا، احادیث طیبات میں ہے جبرائیل امین علیہ السلام جب آقا نعمت کی بارگاہ میں وحی لے کر حاضر ہوتے تو پہلے سلام پیش کرتے، السلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر کیا کہتے؟ اللہ تعالیٰ اللہ کے حبیب آپ کو سلام فرماتا۔ سبحان اللہ۔ تو فقیر قادری نے عرض کیا ہے اس حدیث کی روشنی میں، اعجاز و دنیا چیز ہی کا ہے، اعجاز و دنیا چیز ہی کا ہے، اللہ کرے تم کا سلام، اے پیارے نبی اللہ کرے تم کا سلام، اے پیارے نبی۔ درود پاک سنا لیں تو کچھ عرض کریں، زور سے سنائیے، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ دیکھو سرکار کا باڑا بٹ رہا ہے، سرکار کی چشم عنایت ہم غلاموں کی طرف ہے۔ جو اپنے آقا پر نہ مر مٹے وہ غلام کیا ہے؟ اور جس غلام کی آقا کو خبر نہ ہو وہ آقا کیا ہے؟ یہ ایمان رکھو، یہ اعتقاد رکھو، سنہری جالیوں سے مدینہ طیبہ کا حسین چاند ہماری طرف نگاہ کرم کیے ہوئے ہیں۔ زیادہ دیر نہیں لگے گی بات سمجھنے میں۔ آسمان کے چاند کو دیکھو، تم نے اپنے آنگن سے دیکھا تو کہا میرے آنگن میں ہے، زید نے اپنے آنگن سے دیکھا کہا میرے آنگن میں ہے، ضیاء نے اپنے آنگن سے دیکھا کہا چاند میرے آنگن میں ہے، مولانا نے اپنے آنگن سے دیکھا کہا نہیں نہیں میرے آنگن میں ہے، صحن مسجد سے نمازی نے دیکھا کہا صحن مسجد میں ہے، میدان جنگ سے غازی نے دیکھا کہا میرے میدان میں ہے، حاجی نے مینا میں دیکھا کہا میدان مینا میں ہے، کعبے کے طواف والے مطوف نے کعبے کے صحن سے دیکھا کہا چاند تو میرے کعبے کے اوپر موجود ہے۔ جب اس آسمان کے چاند کے جلوے یہ ہیں تو سامنا کے لال کے جلووں کا کیا کہنا، اس مدینے کے چاند کے جلووں کا کیا کہنا۔ یہ چاند تو ہمیں اجالا دیتا ہے، ہمارے ظاہر کو روشن کرتا ہے، اور مدینے کا چاند تو ہمارے ظاہر و باطن کو روشن کرتا ہے۔ تو یہ نہ کرو کہ بے دلی سے ہو ٹھلا دیے، سرکار کی چشم کرم ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ یہ مدینے کے چاند ہیں جن سے یہ آسمان کا چاند بھی نور کی بھیک مانگا کرتا ہے۔ اور یہ یوں ہی نہیں کہہ دیا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت ارشاد فرماتے ہیں، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے۔ تو سرکار کی بارگاہ میں جی لگا کر درود پڑھیے، ایک بار پڑھیے بلند آواز سے، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ عقیدت میں کہہ رہا ہوں۔ سنو، جو غلام عاجزانہ طور پر کوئی بات کہے تو وہ عقیدت ہوتی ہے، لیکن جب میرے آقا خود کچھ فرما دیں یا ان کے صحابہ ان کی موجودگی میں فرمائیں تو وہ عقیدت ہی نہیں بلکہ عین حقیقت ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں،
حضرت براء ابن عازب صحابی رسول، صحابہ اکرام کی انجمن ہے، ایک نوجوان عرض کرتا ہے جس نے جمال مصطفیٰ کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد یہ پیدا ہوا ہے، لیکن سرکار کے حسن و جمال کی تعریفیں سنتا ہے، تو صحابی رسول حضرت عازب ابن برا سے عرض کرتا ہے کیف کان وجہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مثل السیف قال لا بل مثل القمر۔ اے صحابی رسول مجھے یہ تو بتاؤ سرکار کا چہرہ زیبا کیسا تھا؟ کیا تلوار کی طرح جگمگ جگمگ کرنے والا؟ فرمایا نہیں بلکہ چاند کی طرح تابندہ۔ اور میری محبت تو یہ کہتی ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے اور ان کا چہرہ صاف۔ درود پاک صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بات آ گئی ہے حسن پاک مصطفیٰ کی اور چاند کی نسبتوں کی، تو یہ چاند تو میرے آقا کے تلووں سے نور کی بھیک مانگا کرتا ہے، میرے آقا کے حسن و جمال کا یہ پرتو نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے آقا کے نور کی تجلیوں کا ہر شے پرتو ہے، لیکن ان کے مثل کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے نا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جمال کا اندازہ اس حدیث سے کرو۔ عن انس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان۔ توجہ منتشر نہ کرو، جی لگاؤ، ذہن حاضر رکھو، عالم خیال میں سوچو، ہم مدینہ طیبہ میں ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں ان کی مدح و ثنا کرتے ہیں۔ حضرت انس بن ثابت صحابی رسول یہ 10 سال حضور کی خدمت میں شان سے رہے کہ جب تھک جاتے، نیند آ جاتی تو نیند کی وجہ سے قدموں میں گر جاتے اور سرکار کے قدم ناز کے تلوے ان کے سینے سے مس ہو جاتے۔ کیا تقدیر پائی تھی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ 10 سال سائے کی طرح میرے آقا کے قریب رہنے والے صحابی فرماتے ہیں قال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في ليلة الأضحيان وعليه هلة حمراء فنظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وإلى القمر فهو عندي أحسن من القمر۔ کہو سبحان اللہ۔ کیا پوچھتے ہو جمال پاک مصطفیٰ کو؟ میں چاندنی رات تھی، 14ویں کا چاند جگمگا رہا تھا، مسجد نبی میں حاضر ہو گیا، سرکار جلوہ فرما تھے، ستاروں کی انجمن میں گویا چاند جگمگا رہا ہو۔ میری ایک نظر حضور کی طرف پڑی تو میں نے دیکھا کہ سرکار سرخ دھاری دار حلہ مبارک پہنے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ، حسن اور اس پر سرخ جبہ، سبحان اللہ، عنابی رنگ کا گہرا سرخ رنگ، عنابی رنگ، دھاری دار یمنی جبہ پہنے ہوئے ہیں۔ فنظرت الی وجہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے ایک نظر بھر کر سرکار کے چہرہ زیبا کو دیکھا اور پھر ایک نظر آسمان کے چاند کو دیکھا۔ فہو عندی احسن من القمر، تو میرے نزدیک حضور چاند سے کہیں زیادہ حسین ہے۔ یہ صحابی کا عقیدہ ہے، نوٹ کر لو اپنی ڈائری میں، صحابی کا عقیدہ۔ اور وہابی کیا کہتا؟ حضور ہم ہی جیسے تھے، یہ منہ اور مسور کی دال ہے، حضور ہم جیسے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ممتنع النظیر بنایا، ان جیسا نہ کوئی پیدا ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ درود پاک صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ طالب علم کی فرمائش تھی کہ چند اشعار اس نعت کے سنا دیں۔ اس نعت کے ضمن میں یہ ابتدائی تمہیدی کلمات کچھ کہہ دیے۔ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے اور منظور فرمائے۔ دیکھو تقریر اب شروع ہو رہی ہے،
کوئی صاحب فوٹو نہ کھینچیں. فوٹو کھینچنا حرام ہے، حرام تھا، حرام رہے گا. اللہ کے حبیب نے فرمایا ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر والوں کو ہوگا. اور ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں سرکار کو راضی کرنے کے لیے. ایک بات اور کہتا چلوں، جشن میلاد کی مجلسیں منعقد ہو رہی ہیں. بعض جگہ لوگ ڈی جے لگاتے ہیں اور میوزک والی نعتیں لگا دیتے ہیں، ڈھول تاشے والی. التنور حرام والجلوس معها حرام، ڈھول تاشا یہ سب حرام ہے اور اس کی مجلس بھی حرام. اگر قرآن کریم بھی تم ڈھول تاشوں اور میوزک پر پڑھو گے تو اس کا سننا بھی حرام ہوگا، حرام. اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے؟ علماء کرام سے لپٹ جاؤ، ان کے قریب آؤ، دونوں جہان کی بھلائی پالو گے. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء سرج الدنیا والآخرہ، میری امت کے علماء حقہ دنیا اور آخرت کے روشن چراغ ہیں، ان سے نور حاصل کرو. تو علماء کے قریب آؤ گے تو مسائل اور احکام جانو گے. آپ کا پیارا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے اللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. جی لگائیے، حاضر ذہن رکھیے. کوئی بیوی کو راضی کرنے میں لگا ہے، کوئی دوست کو راضی کرنے میں لگا ہے، کوئی کھیل تماشوں سے دل کو راضی کرنے میں لگا ہے، کوئی تصویروں سے نفس کو بہلانے میں اور خوش کرنے میں لگا ہوا ہے. آپ کا پیارا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے اللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ حق والا ہے اس بات میں کہ تم اسے راضی کرو. تو تقریر سننے جمع ہوئے ہو، کچھ دیر ایک آیت طیبہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. کہاں مجھ جیسا نکما ناقص انسان اور کہاں وہ مالک انس و جان، حبیب رحمان، صاحب قرآن، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فدا ہو ابی و امی یا رسول اللہ. ہاں ہم اپنے اپنے علم کے مطابق قرآن کریم سے اپنے آقا کے جلوے دکھا کر کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. آج ہم کیا منا رہے ہیں؟ جشن عید میلاد النبی. ذرا زور سے کہہ دو، کیا منا رہے ہیں؟ جشن عید میلاد النبی. 10:30 بجے ہیں. کیا بجا ہے؟ 10:30. 11ویں کا پہر ہے. اگر غور کرو تو ایسا لگتا ہے یہ ہماری گھڑی بھی سننی ہے. پہلے 11ویں والے سرکار کی یاد دلاتی ہے، 11 بجاتی ہے، اور اس کے بعد 12 بجاتی ہے. سنیوں کا روٹ سمجھاتی ہے، سنیوں کا روٹ سمجھاتی ہے. میرے خواجہ نے میرے غوث نے، میرے خواجہ نے میرے غوث نے مجھے میرے مصطفیٰ کا پتہ دیا. میرے خواجہ نے میرے غوث نے میرے مصطفیٰ کا پتہ دیا. ادھر آؤ وقت کی گردشو، میرے دل میں آ کے پناہ لو. ادھر آؤ وقت کی گردشو، میرے دل میں آ کے پناہ لو. غم عشق شاہ حجاز نے، غم عشق شاہ حجاز نے میرے حوصلوں کو بڑھا دیا. غم عشق شاہ حجاز نے میرے حوصلوں کو بڑھا دیا. ہم بے کس نہیں ہیں،
بے سہارا نہیں ہیں، ہم بے کسوں کا کس ہے، بے سہاروں کا سہارا ہے، ہم غریب نہیں ہیں، ہمارا غریب نواز ہے۔ تو میں نے کہا 10:30 بجے ہیں، 11ویں کا پہر ہے، ایسا لگتا ہے یہ ہماری گھڑی بھی پکی سنی ہے، اور وہ بھی باندھے پھر رہے ہیں، پہلے 11ویں پھر 12ویں۔ اچھا ایک مزے کی بات دیکھو، کوئی ساتھ، عربی میں کہیے تو ساتھ، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جو 12 کے در کی حاضری کے بغیر مکمل ہو جاتا ہو۔ پہلے سوئی کو 12 پر سلامی دینی ہے، اب فوراً اعلان ہو جائے گا مکمل ہو گئی ساعت، مکمل ہو گیا گھنٹہ۔ ارے 12ویں والے سرکار کے در کو مضبوطی سے سام لو، سب کچھ مکمل۔ 11 بجے 11ویں والے کی یاد آئی، اب 11ویں والے کے سرکار کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو انہوں نے 12ویں والے سرکار تک پہنچا دیا۔ اب 12ویں والے سرکار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ سنیوں، اہل سنت کا روٹ سمجھو، پہلے اللہ والوں کے یہاں جاؤ، یہ رحمت الہیہ کے اسٹیشن ہیں، پھر حضور غوث آدم تک پہنچو کہ تمام سلاسل غوث آدم تک پہنچتے ہیں، اور پھر سرکار غوثیت ماں تمہارا ہاتھ پکڑ کے 12ویں والے کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ اب 12ویں والے سرکار نے قبول کر لیا تو 12 کے بعد 1 بجتا، 1 تک پہنچ گیا۔ سبحان اللہ، سمجھا آپ نے سنیوں کا فارمولہ؟ جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، کل خلائق من نوری۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر میرے نور سے ساری کائنات کو، ساری مخلوق کو پیدا فرمایا۔ جب ساری کائنات کی اصل نور مصطفیٰ ہے، جب ساری کائنات کی اصل نور مصطفیٰ ہے، تو اس نور کا جلوہ کیوں نہ ہر ذات میں ہوگا؟ یقیناً ہے۔ وقت اجازت نہیں دیتا، ورنہ میں 2-4 لوگوں کے نام پوچھتا، پھر علم العادات کے ذریعے آپ کو یہ بتاتا کہ دیکھو سرکار کے نام کے عدد 92 ہیں، اور تمہارے نام میں بھی 92 کا عدد نکل آیا ہے نا، جس سے پتہ چلتا کہ ہر جزو کل میں جلوہ مصطفیٰ ہے۔ آنکھ والے تیرے جلوے کا تماشا دیکھیں، آنکھ والے تیرے جلوے کا تماشا دیکھیں، دیدہ کور کو کیا ہے، نظر کیا دیکھے، بند ہے کیا دیکھے۔ سمجھ رہے ہیں بات ہماری؟ دلوں کے دریچے کھولو اپنے آقا کی آمد کے تعلق سے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہاں ہے ثبوت میلاد کا، توجہ چاہوں گا۔ آپ کا پیارا رب عز و جل ارشاد فرما رہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ یقیناً اللہ کے پاس سے نور اور روشن کتاب آئی تمہاری طرف۔ جو آیت میں نے تلاوت کی، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق یقیناً تمہارے پاس آئے شاندار رسول۔ تھوڑی دیر جی لگائیے، دل کے دریچے کھولیے، پوری توجہ کے ساتھ سنیے۔ آپ کا پیارا رب عز و جل اس آیت طیبہ میں کیا فرما رہا ہے؟ تحقیق تمہارے پاس یقیناً آئے شاندار رسول۔ میلاد کسے کہتے ہیں؟ میلاد کسے کہتے ہیں؟ سرکار کی آمد کے ذکر کو میلاد کہتے ہیں، سرکار کی تشریف آوری کے ذکر کو میلاد کہتے ہیں، سرکار کی ولادت کے ذکر کو میلاد کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں میلاد؟ حضور کی تشریف آوری کا ذکر ہو تو میلاد ہے۔
فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تحقیق تمہارے پاس آئے یقیناً شاندار رسول. ہم کہتے ہیں رسول اللہ تشریف لائے. الفاظ غور کیجئے، سرکار کی آمد کا ذکر. کبھی کبھی مولانا میں سوچتا ہوں کہ انہیں کیا ہو گیا، جس نبی کا کلمہ پڑھا اسی کی شان میں تحقیر کی باتیں تلاش کرتے اور بیہودہ باتیں بکتے ہیں. ذرا غور تو کیجئے. خدا کی قسم کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک میرے آقا کی ولادت کا ذکر نہ کر لے. کیسے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک معبود حقیقی اللہ ہے. دوسرا جز کیا ہے کلمے کا؟ محمد الرسول اللہ. ارے بھائی مجمع میں سے بھی کوئی پڑھ دو. محمد الرسول اللہ. محمد اللہ کے رسول ہیں. رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول کے کیا معنی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. اور بھیجنا کیا چاہتا ہے؟ آنا، آمد. کوئی کسی نے کوئی چیز بھیجی تو وہ پہنچے گی نا، اس کی آمد ہوگی نا. تو جس آمد کے ذکر ہی کو میلاد کہتے ہیں. تو یہ میلاد سے بچنے والے کہاں تک میلاد سے بچیں گے؟ اچھا ایک بات بڑی پر لطف یاد آئی، کہتا ہوں. ہم میلاد نہیں پڑھتے ہیں. ارے خوب سمجھ لو، مجھے معلوم ہے میں بہت قریب کا ہوں تمہارے آنگن کا، یہاں کے حالات بستی کے سنتا رہتا ہوں. چپ کے رشتہ داریاں جوڑی جانے لگی ہیں. میلاد بھی سنو اور صحابہ کا اعتقاد کیا تھا اسے بھی جانو اور اپنے عقیدے کو بھی درست کرو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد سے انکار کرنے والے، میلاد سے بچنے والے کہاں تک بچیں گے؟ کیسے بچیں گے؟ ہم تو میلاد پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم میلاد والے ہیں، مسرور ہو کے، خوش ہو کے. کیسی خوشی سے آپ چل کر آئے ہیں، کیسی خوشی سے ہم سنا رہے ہیں. ہم مسرور ہو کے میلاد پڑھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی میلاد پڑھنے اور سننے پہ مجبور کیا. چلو نماز کو، چلو نماز کو، چلو نماز کو. نماز کھڑی ہو گئی جماعت، نیت کر لی امام نے اللہ اکبر. اب یہ کھڑے ہیں ہاتھ باندھے ہوئے پیچھے. الحمد شریف پڑھی، اللہ کی حمد و ثنا، دعا جو اللہ کا، اللہ کے حبیب کا حکم ہے. جب الحمد شریف پڑھ لی اب امام نے تلاوت شروع کر دی. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تحقیق یقیناً ہم نے تمہاری طرف بھیجا شاندار رسول. تمہارے پاس آیا ہمارا شاندار رسول. کیا ہو رہا؟ میلاد. کیا ہو رہا؟ بولو. میلاد. من انفسکم، تمہاری جانوں میں، تمہارے نفوس میں، تم ہی میں سے. اللہ اللہ. عزیز علیہ ما عنتم، اس نبی کی شان یہ ہے تم سے بہت زیادہ محبت کرنے والا. عزیز عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا اس کو بہت زیادہ گرا گزرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اس نبی کو. اللہ اکبر. حریص علیکم، تم پر بہت زیادہ حریص. ابھی آپ اس کی تشریح سنیں گے. کوئی مال کا حریص ہے، کوئی دولت کا حریص ہے، کوئی عورت کا حریص ہے، کوئی جمال کا حریص ہے، کوئی کمال کا حریص ہے، کوئی نام کا حریص ہے، نام ہو جائے. کوئی پہچان کا حریص ہے، دنیا مجھے پہچان لے. واٹس ایپ پہ فوٹو لٹکا رہا، دنیا کیسے پہچانے گی؟ دنیا پہچان لے. کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فوٹو واٹس ایپ پہ آیا تھا جب دنیا نے پہچانا؟ اطراف عالم میں کسی ملک میں چلے جاؤ،
جس کا دل چاہے کسی مسلمان کے دروازے پہ دستک دے دو، جو نکل کر آئے اس سے پوچھو بتا ابو بکر صدیق کون تھے، کہے گا یار غار مصطفیٰ، جانثار مصطفیٰ، اللہ کے حبیب کے دوست حضرت ابو بکر صدیق۔ چل رہا تو یہ واٹس ایپ پہ پہچان کرانے والوں سوچ لو، کوئی واٹس ایپ نہیں تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے واٹس ایپ پہ فوٹو لگایا تھا۔ آپ جانتے ہو نا امام اعظم ابو حنیفہ 4 اماموں میں سے ایک امام ہے، جلیل القدر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب جانتے ہیں۔ آؤ اب یہ ہاتھ باندھے کھڑا ہے، وہ آگے پڑھتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ مومنین کا مشقت میں پڑنا اس رسول پر گراں ہے، تکلیف ہوتی ہے انہیں، بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ مہربان، تمہارے دکھ درد اور غموں کو مٹانے والے، تمہارے غم اور غصے کو ٹالنے والے۔ یہ میلاد نہیں ہے تو کیا ہے؟ فرق یہ ہے میرے دوست، ہم ان کے دیوانے ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کی مجلسیں سجاتے ہیں اور ان کی مجلس سجا کر پورے دل کے سرور سے میلاد مناتے ہیں اور مسرور ہو کر میلاد پڑھتے ہیں۔ یہ مجبور ہو کے کھڑا کچھ کہہ نہیں سکتا۔ جب پورا میلاد پڑھ لیا تو اب امام نے کہا اللہ اکبر۔ ارے جس میلاد کو نماز میں پڑھا جا رہا ہے، اچھا چلو کوئی سنیوں کی ایک بات ہو جس سے پریشانی ہو، سلام نہیں پڑھنا چاہیے، کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ بھئی کھڑے ہو کے پڑھتے ہو تم، کھڑا ہونا جائز نہیں ہے۔ اچھا مجھے بتائیے، آپ کسی کے گھر جاتے ہیں سلام کیسے کرتے ہیں؟ السلام علیکم، تو جاتے ہی پہلے آنگن میں بیٹھ جاتے ہیں؟ کیسے کرتے ہیں سلام؟ ارے بولو بھائی کیسے کرتے ہو؟ جاتے ہی کھڑے ہوئے سلام کرتے ہو نا۔ جب کھڑے ہو کے سلام کرتے ہو تو اپنے سرکار کو کیسے کرو گے؟ اچھا انہوں نے کہا کہ بھئی اس کا کیا ثبوت؟ لو ثبوت تو پہلے میں دیتا چلوں نا۔ یہ ہوگا کہ بھئی سب باتیں محبت میں کہہ گئے لیکن ثبوت نہیں دیا۔ اللہ کے حبیب جلوہ گر ہیں، مسجد شریف میں سرکار جلوہ گر ہیں، صحابہ اکرام گردا گرد ہیں، اللہ کے حبیب حدیث کا درس دے رہے ہیں، پیارے آقا حدیث پڑھا رہے ہیں۔ حدیث سے پڑھاتے ہوئے سرکار جب فارغ ہوئے تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں، صحابی رسول کہتے ہیں، بینما عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، وَيُحَدِّثُ مَعَنَا، تو سرکار ہمارے ساتھ حدیثیں بیان فرماتے، ہم سے حدیث کا درس دیتے۔ فَإِذَا قُمْنَا قِيَامًا، جب سرکار اٹھ کر کھڑے ہوتے درس سے تو ہم سب ادباً کھڑے ہو جاتے، سب کھڑے ہو جاتے۔ قُمْنَا قِيَامًا حَتَّى تَرَاهُ قَدْ دَخَلَ بَعْضَ بُيُوتِ أَزْوَاجِهِ، اور ہم سرکار کے لیے اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک سرکار اپنے کسی حجرہ پاک میں داخل نہ ہو جاتے۔ کھڑے ہونے کا ثبوت ہے جی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے محبوب آپ ان قریب دیکھیں گے فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتا ہوا ایمان والوں کو۔ کیا فرمایا اللہ نے آپ کو؟ فوج، ہر ملک کی فوج اپنے قائد کو سلامی دیتی ہے۔ باقی بات تم بتا دو کہ دنیا کی افواج اپنے ملک کے قائد کو سلامی دیتی ہیں تو بیٹھ کے یا لیٹ کے؟ کھڑے ہو کے۔ کیسے سلامی دیتے؟ کھڑے ہو کے۔ جب کھڑے ہو کر سلامی افواج دیتی ہیں اور اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کی فوج فرما رہا ہے تو زندہ قوم کھڑے ہو کر سلامی دیتی ہے۔ اچھا اچھا ہم کہتے ہیں چلو تم کہتے ہو ہم کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے، تمہارے جلسے میں تو کیسے ہی نہیں پڑھا جاتا۔ اب تم ایسا کرنے لگو
کہ جلسے کے ختم پر اعلان کر دیا کرو کہ اب سب لوگ سیدھے ہو کے لیٹ جاؤ، حضور پر درود و سلام پڑھیں گے۔ ہم منع نہیں کریں گے، پڑھو تو صحیح، لیٹ کے ہی پڑھو۔ اچھا یہ کہہ دیا کرو سب دوبارہ سے بیٹھ جاؤ، سلام پڑھیں گے۔ ان کے ہاں تو اجتماع ہوا اور بھگدڑ مچ گئی، سلام کا کوئی سوال ہی نہیں۔ تو ان کا سلام بند ہے، اور مومن کا سلام سرکار سے بند نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مومن کی جان ہے سرکار کا سلام۔ اچھا ویسے تو بند ہے، میں ایسی جگہ انہیں لے جا کے سمجھاؤں گا کہ یہ سمجھنے پہ مجبور ہوں گے۔ ویسے تو سلام بند ہے، لیکن جب نماز میں آتے ہیں، جب نماز شروع ہوتی ہے، تو جب تشہد میں بیٹھتے ہیں نا، تو حالت نماز میں کس طرح پڑھتے ہیں؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی آپ پر اللہ کا سلام، اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں ہو۔ ارے ویسے نہ پڑھتے تو لو یہاں بیٹھ کے پڑھو۔ اور یہ التحیات نماز میں واجب ہے، اگر کسی نے التحیات چھوڑ دی نماز نہیں ہوگی۔ میرے حضور کا عالی مقام کیا کہنا، میرے حضور کا عالی مقام کیا کہنا، نماز میں ہے درود و سلام کیا کہنا، نماز میں ہے درود و سلام کیا کہنا۔ آپ کی سمجھ میں آیا کیسے اللہ تعالیٰ ان سے سلام پڑھواتا؟ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا، سلام پڑھتے ہیں۔ اچھا حضور ہی پر نہیں، سلام پڑھنے کا طریقہ علماء نے کیا فرمایا؟ جب درود و سلام کی باری آئے نماز میں، تشہد میں، جب سرکار کو سلام کرو، تو امام اسقلانی علیہ رحمت الباری شارح بخاری فرماتے ہیں، احضر فی قلبک النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قل السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے اپنے دل میں حضور کو جلوہ گر محسوس کر، پھر مخاطب ہو کے کہہ، اے اللہ کے محبوب، اے اللہ کے نبی، آپ پر اللہ کی سلامتی، اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ درود پاک سنائیں، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ بتاؤ آپ تھک گئے کیا؟ جلسہ ختم کر لیں جی؟ بیدار ہیں آپ لوگ؟ تو ذرا زندہ دلی کے ثبوت میں زور سے کہو یا رسول اللہ۔ آؤ ہم سنی قرآن کیسے سمجھتے سمجھاتے ہیں، آج اس طرف متوجہ ہو۔ آپ کا پیارا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق یقیناً تمہارے پاس آئے شاندار رسول تمہیں میں سے۔ لام تاکید کے لیے یہ طلبہ جانتے ہیں، اور قد بھی تاکید کے لیے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے محبوب کی میلاد اس آیت طیبہ میں بیان فرمائی، اپنے حبیب پاک کا میلاد بیان فرمایا، اور 7 امور کا ذکر فرمایا۔ حضور کی تشریف آوری، حضور کی تشریف آوری سب کی طرف، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رسول ہونا، ان کو تمہاری تکلیف پر تکلیف ہونا، دکھ ہونا، تم سے انہیں بہت زیادہ محبت ہونا، تمہاری بھلائی پر ان کا حریص ہونا ہے، اور تمہارے اوپر بہت زیادہ مہربان، تمہارے دکھ درد کو دور کرنے والے۔ لقد جاءکم
رسول من انفسکم، یہ وہ اوصاف ہیں جن کا کفار و مشرکین انکار کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور کی تشریف آوری کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا لستا مرسلا، آپ کو اللہ نے رسول بنا کر نہیں بھیجا۔ اور بہت سے وہ اوصاف ہیں جن اوصاف کا مسلمانوں کے بہت سے فرقے انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کا طریقہ ہے کہ جس بات کا وہ حکم فرماتا ہے، جس بیان کو وہ ارشاد فرماتا ہے، اگر اس کے منکرین ہوتے ہیں تو پہلے تاکید لاتا ہے۔ اس کے منکر زیادہ تھے، کفار و مشرکین بھی، اور بعض اسلامی فرقے اسلام کا دعویٰ کرنے والے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے دو تاکیدیں ذکر فرمائیں، لام اور قاف۔ لقد جاءکم، تحقیق یقیناً تمہارے پاس آئے ہمارے رسول، ان کی آمد، ان کا میلاد، ان کا تشریف لانا حق ہے۔ جاءکم، آئے، اس آنے کو سمجھو۔ آنے کے معنی یہ ہیں، جس طرح دنیاوی مثال میں آپ سمجھو کہ حکومت نے ایک افسر مقرر کر دیا، وہ پہلے سے کہیں افسر ہے، اس کے بعد اسے بھیجا گیا تو کہا جائے گا ہمارے پاس تمہارا حاکم آیا۔ معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم ارواح میں قرب الہی میں موجود تھے، سرکار پہلے سے وہاں جلوہ گر تھے، وہاں سے اس عالم میں بھیجے گئے تو ارشاد فرمایا تحقیق یقیناً آیا تمہارے پاس شاندار رسول۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، ہم اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے حبیب کو بھیجا گیا کہاں سے؟ دوسری آیت میں اس معاملے کو صاف طور پر بیان کر دیا، قد جاءکم، تحقیق تمہارے پاس آیا، نور و کتاب مبین۔ اس میں کیا بیان ہوا؟ من اللہ۔ قد جاءکم، تحقیق آیا، کیا آیا؟ نور اور کتاب مبین۔ کہاں سے آیا؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ سمجھ نہ لینا کہ میں نے من اللہ چھوڑ دیا، بتانا یہ مقصود ہے۔ قد جاءکم، یقیناً تمہارے پاس آیا۔ کون آیا؟ کیا آیا؟ نور اور کتاب مبین۔ کہاں سے آیا؟ من اللہ۔ اب ترتیب آیت یہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تو یہ نور مبین کہاں سے آیا؟ قرب الہی سے، اللہ کے پاس سے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا لقد جاءکم، تحقیق یقیناً آئے تمہارے پاس شاندار رسول۔ کہاں سے آئے؟ من اللہ۔ کہاں تھے پہلے؟ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، ہم تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کی منزلیں طے کر رہے تھے، اس عالم میں رہتے ہوئے انبیاء کرام کو فیض دے رہے تھے۔ سورج طلوع نہیں ہوا، سورج طلوع نہیں ہوا، چھپ چکا ہے، لیکن مغرب کا وقت بتا رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھ نہیں رہے سورج کو، مغرب کا وقت بتا رہا ہے، عشاء کا وقت بتا رہا ہے، تہجد کا وقت بتا رہا ہے، فجر کا وقت بتا رہا ہے۔ فجر صبح کی نماز ہے، سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ سورج کا جلوہ دیکھ نہیں رہے، سورج چھپا ہوا ہے، اس کا رخ ادھر نہیں ہے، لیکن ستاروں کو نور دے کر منور کر رہا ہے عالم، چاند کو چمکا کر عالم کو منور کر رہا ہے۔ میرے آقا عالم بالا میں تھے، قرب الہی میں تھے، رسول تھے، نبی تھے، وہاں سے انبیاء کو فیض دے کر ہدایت کا پیغام بھیج رہے ہیں۔ سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر۔
جس طرح سورج اس طرف متوجہ نہیں، چھپا ہوا ہے، لیکن وقت بتا رہا ہے اب مغرب کا وقت ہے، اب سیاہی چھائی، اب عشاء کا وقت ہے، اب آدھی رات کا وقت گزر چکا، تہجد کا وقت ہے، اب پو پھٹنے کو ہے، صبح کی سفیدی نمودار ہو گئی، فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ اور جب سورج متوجہ نہیں تو چاند منور ہے، ستارے جگمگا رہے ہیں، عالم کو نور دے رہے ہیں، سورج روپوش ہے، پوشیدہ ہے، اس کی نورانیت سے آپ فیض اٹھا رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ آفتاب رسالت قرب الہی میں ہے، انبیاء کرام کے ذریعے فیض دے رہے ہیں۔ جبھی تو امام بوصیری علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں فَإِنَّكَ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارُهَا لِلنَّاسِ فِي الظَّلَمِ۔ اے اللہ کے حبیب، آپ فضل الہی کا آفتاب ہیں، آپ اللہ کے فضل کا سورج ہیں۔ فَإِنَّكَ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا، اور تمام انبیاء اکرام ستارے ہیں، تمام نبی ستارے ہیں، جیسے سورج کے نور سے ستارے جھلملاتے ہیں، اے محبوب پاک آپ کے فیض سے انبیاء اکرام پیغام ہدایت دیتے رہے۔ اے محبوب پاک آپ کی جلوہ گری سے پہلے وہ پیغام دیتے رہے، احدیت کا پیغام، وحدانیت کا پیغام۔ اب محبوب پیارے کی جلوہ گری ہو رہی ہے تو جب سورج چمکتا ہے قمقمے بند کر دیے جاتے ہیں، گیس کی لائٹ بند کر دی جاتی ہے، ستارے جگمگانا بند کر دیتے ہیں، وہ اپنے نور میں ڈھانپ لیتا ہے۔ چاند نورانی تھا لیکن اب بے نور ہو گیا اور ذرے چمکنے لگے، ذرے چمکنے لگے۔ یا رسول اللہ فَإِنَّكَ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا، آپ فضل خدا کے، فضل ربی کے آفتاب ہیں، سارے نبی ستاروں کی طرح جب آپ جگمگائے تو سب محجوب ہو گئے، اور اے اللہ کے محبوب آپ کی جگمگاہٹ سے عالم منور ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت، امام عشق و محبت اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمت فرماتے ہیں سب انبیاء و مرسلین تارے ہیں تم مہر مبین، سب انبیاء و مرسلین تارے ہیں تم مہر مبین، سب جگمگائے رات بھر چمکے تو تم کوئی نہیں۔ عاشق کی زبان ایک ہوتی ہے، لسانی فرق ہوتا ہے۔ امام بوصیری عربی میں وہی بات کہہ رہے ہیں جو امام عشق و محبت نے اردو میں فرمائی، اور یہ شان اگر دیکھنی ہے تو ایک جلوہ اور دیکھو، حضرت سیدنا حسان ابن ثابت ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں بڑے پیارے انداز میں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدُ النِّسَاءُ۔ اے اللہ کے حبیب، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کوئی دیکھا ہی نہیں، اور اے اللہ کے حبیب دیکھتا کیسے، کسی ماں نے آپ سے زیادہ جمیل جنا ہی نہیں۔ اب بریلی کے عاشق سے سن لو، لم یات نظیرک فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا۔ اے اللہ کے حبیب آپ کی نظیر تو میری آنکھوں نے دیکھی ہی نہیں، اور دیکھتا کیسے، آپ جیسا کوئی پیدا ہوا ہی نہیں۔ لقد جاءکم رسول، تحقیق تمہارے پاس آئے شاندار رسول، کہاں سے؟ اللہ کے پاس سے، قرب الہی سے۔ اب میرے آقا جلوگر ہو گئے، جب سورج نکل آتا ہے روشنی مدھم ہو جاتی ہے، بلب بند کر دیے جاتے ہیں، راڈ بند کر دی جاتی ہے، گیس بند کر دیا جاتا ہے، ستارے جھلملانا موقوف ہو جاتے ہیں، چاند بے نور ہو جاتا ہے، لیکن زمین کے ذرے جگمگ جگمگ کرتے ہیں، زمین کے ذرے چمکتے ہیں۔ میرے آقا جب دنیا میں جلوگر ہوئے، اللہ اللہ، کوئی کوكب صداقت بن کر چمکا، کوئی کوكب عدالت بن کر چمکا، کوئی کوكب صداقت بن کر چمکا، کوئی کوكب سخاوت بن کر چمکا، کوئی کوكب شجاعت بن کر چمکا۔ یہ سب آسمان
ولایت کے آفتاب و ماہتاب ہیں، ہر ایک اپنی جگہ چمک رہا ہے۔ اور امام محبت نے کیا اعلان فرمایا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ایک مرتبہ سب جھوم کے کہہ دو، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کون آیا؟ شاندار رسول۔ اب اس میں رسول فرمایا گیا، رسول من انفسکم۔ آپ نے جا کو سمجھا؟ جب کوئی آنے والا آتا ہے تو اس سے چند سوال ہوتے ہیں۔ کیا سوال ہوتے ہیں؟ آنے والا آیا، آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہی مطلب ہے نا۔ نو وارد، نیا آنے والا آیا، آنے والے کے آتے ہی آپ پوچھیں گے آپ کون صاحب ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیوں تشریف لائے ہیں؟ قربان جائیے، قد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق تمہارے پاس آنے والا جو آیا ہے یہ شاندار رسول ہے۔ کہاں سے آیا؟ اللہ کی جانب سے، ہے نا۔ کیوں آیا یہ بھی قرآن ہی سے پوچھو۔ جب جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کی طرف بھیجے گئے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دے دیں تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انما انا رسول ربک، اے مریم میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ کیوں آئے ہیں؟ لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ پتہ چل گیا نبی کیوں آتے ہیں؟ نبی اللہ کی نعمتیں دینے آتے ہیں، اللہ کے احکام دینے آتے ہیں۔ میں آپ سے عقیدت کی بات نہیں کروں گا، حقیقت کو سمجھاتا چلوں گا۔ نبی کیوں آتے ہیں؟ جبرائیل امین آئے، اللہ نے بھیجا حضرت مریم کی طرف، کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا میں جبرائیل ہوں، یہ نہیں کہا میں فرشتہ ہوں، کیا فرمایا؟ انما انا رسول ربک، اے مریم میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ کیوں آئے ہیں؟ لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تمہیں ایک ستھرا پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ نبی کیوں آتے ہیں؟ رب کے احکام دینے، رب کی نعمتیں دینے، رب کی رحمتیں دینے، رب کی عنایتیں بانٹنے۔ اب آؤ اسے دلائل کی دنیا میں لے چلیں۔ شرح عقائد نصفی میں ہے، النبی انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ الاحکام۔ نبی اس اللہ کے شاندار بندے کو کہتے ہیں جو اللہ کا بھیجا ہوا بندوں کی طرف اللہ کا پیغام، اللہ کے احکام پہنچانے کے لیے آتا ہے۔ اور رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انما انا قاسم واللہ معطی، جان لو جزی نیست، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں۔ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں اللہ کی نعمتیں بانٹنے کے لیے۔ میں قاسم نعمت الہ ہوں، قاسم نعمت اللہ ہوں، اور اللہ رب العزت مجھے عطا فرماتا ہے۔
امام اہل سنت، امام عشق و محبت، اعلی حضرت امام اہل سنت جب اس کلام کو ملاحظہ کرتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اب پتہ چلا کہ نبی اور رسول دنیا میں کیوں آتے ہیں؟ احکام الہیہ دینے، اللہ کی نعمتیں بانٹنے، اللہ کی رحمتیں بانٹنے، قاسم نعمت اللہ بن کر۔ اب پڑھیے، لقد جاءکم رسول، تحقیق یقیناً آئے تمہارے پاس شاندار رسول تاکہ تمہیں اللہ کی نعمتیں دے، تاکہ تمہیں اللہ کی رحمتیں دے، تاکہ تمہیں اللہ کے احکام دے۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار نے نہ لاہ نہ حاجت اگر کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کبیر کی سرائے کے رہنے والے سنی مسلمانوں، میں تم سے بالکل قریب رہتا ہوں، دب کو مت سنی بتانے میں۔ کوئی تم سے پوچھے تم سنی ہو تو کہو ہاں، اللہ کے فضل سے ہم سنی ہیں، حلوے والے، پھولوں والے، درگاہ والے، چادر والے، حلوے والے، جلوے والے، اپنے آقا کے دیوانے۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار نے نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے۔ یہ ہے بریلی کا مسلک، مذہب اہل سنت، یہ ہے پیغام اعلی حضرت۔ ابھی یہ تصویر کا ایک رخ ہے، ابھی دوسری تصویر کا رخ بھی ذرا سا دکھاؤں گا۔ یہ جو حالات بن گئے، ایک ہنڈیا اور سارے ہاتھ، اسے سمجھنا ہے، اسے خوب اچھی طرح سمجھنا ہے۔ لقد جاءکم رسول، رسول کے لام پر تنوین ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ تنوین یا تو تنوین عمومیت کے لیے ہے، میں آپ کو تفسیر کے ذریعے قرآن سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، جی لگائیے، تھک تو نہیں گئے؟ جب تھکو تو ایسے ہاتھ اٹھا دیو، میں سمجھ جاؤں گا بھرپائی ہو گئی، اب نیند آنے لگی، بیزار ہو گئے، بیدار نہیں ہیں، تو ذرا زور سے جی لگا کے کہو، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ مسلک اہل سنت، مسلک اہل سنت، مسلک اعلی حضرت۔ اب یہ رسول ان کی تنوین یا تو عمومیت کے لیے ہے یا تعظیم کے لیے ہے، بے مقصد تنوین نہیں ہے۔ اگر تعظیم کے لیے ہے تو معنی یہ ہے، تحقیق تمہارے پاس آئے شاندار رسول، عظمت والے رسول، معراج والے رسول، دو جہاں کے راج والے رسول، عاصیوں کی لاج والے رسول، ورفعنا لک ذکرک کی بلندیوں پر جانے والے رسول، عرش اعظم پر قدم رنجا فرمانے والے رسول، شاندار رسول۔ اگر یہ تعظیم کے لیے ہے تو معنی یہ ہے، آئے تمہارے پاس ہمارے رسول جو رسولوں کے رسول ہیں، اماموں کے امام ہیں۔ جب معراج کو جانے لگے، اسرا کی رات، تمام نبیوں کے امام بنا دیے گئے، امام الانبیاء ہیں، وہ شاندار رسول آئے۔ نماز اسرا میں تھا یہی سر، عیا ہو معنی اول آخر، نماز اسرا میں تھا یہی سر، عیا ہو معنی اول آخر، ہے دست بستہ وہ پیچھے کیا حاضر، ہے دست بستہ وہ پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔
شاندار رسول. نماز معراج میں فرض ہوگی، ایسی شان والے رسول. نماز معراج میں فرض ہوگی، امامت جانے سے پہلے بیت المقدس میں ہو رہی ہے. اور امامت بھی کیسی؟ انبیاء کرام کی امامت. امام الانبیاء بنائے گئے. ارے سمجھ لو، شاندار رسول. ہم دنیا میں آ کے سیکھتے ہیں، دنیا میں آ کے کچھ بنتے ہیں. پیدا ہوئے تو روتے ہوئے، اور یہ رسولان اعظام عارف ہی پیدا ہوتے ہیں. یہ دنیا میں آتے ہیں، یہاں آ کر نہیں بنتے، بنے ہوئے آتے ہیں. یہاں آ کر نہیں سیکھتے، سیکھے ہوئے آتے ہیں. یہ سکھانے کے لیے آتے ہیں، یہ ہمیں سکھانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں. شاندار رسول. ہم آئے بے پڑھے، وہ آئے علم والے. فرق سمجھو، رسول ہم ہی جیسے ہیں، ہم جیسے بشر. اگر یہ بے وقوف کبھی ہوائی جہاز میں بیٹھ گیا ہوتا اور دلی ایئرپورٹ سے جہاز اڑتا اور اس کی سیٹ کپتان کے قریب والی ہوتی تو اس کا کندھا ہلا کے کہتا، سن لے، تو اور میں ایک جیسے ہیں. تو بھی اسی جہاز میں بیٹھا، میں بھی اسی جہاز میں بیٹھا ہوں. تو بھی دلی ایئرپورٹ سے اڑا، میں بھی دلی ایئرپورٹ سے اڑا. تیری فلائٹ بھی جدہ اترے گی، میں بھی جدہ اتروں گا. تجھ میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں. تو کوئی مولانا جیسا سمجھدار بیٹھا ہوتا تو کہتا ہو بے وقوف، کیا بکتا ہے؟ تو جہاز میں بیٹھا ہے منزل تک جانے کے لیے، یہ بیٹھے ہیں منزل تک پہنچانے کے لیے. تو جہاز میں بیٹھا ہے کرایہ دے کر، یہ بیٹھا ہے بڑی تنخواہ لے کر. تو جانے میں اور پہنچانے میں بڑا فرق ہے. اب بات سمجھ میں آئی؟ لقد جاءکم رسول، آئے تمہارے پاس شاندار رسول. کیسے شاندار رسول؟ اللہ اللہ، اللہ کے رسول، رسولوں کے رسول. اور اگر یہ تنوین عمومیت کے لیے ہو تو اب معنی یہ ہوں گے، آئے تمہارے پاس ایسے رسول جو سب کے رسول ہیں، جگ کے رسول ہیں. گناہگار کہے ہمارے رسول، نیکوکار کہے ہمارے رسول، اخیار و ابرار کہیں ہمارے رسول، جاندار کہیں ہمارے رسول، شاندار کہیں ہمارے رسول، اپنے کہیں ہمارے رسول، بیگانے کہیں ہمارے رسول. ساری کائنات کے رسول، زمین کے رسول، آسمان کے رسول، آیا کے رسول، نہا کے رسول، یہاں کے رسول، وہاں کے رسول، عالم شہادت کے رسول، عالم غیب کے رسول، عالم ناسوت کے رسول، عالم ملکوت کے رسول، عالم قدس کے رسول، عرش کے رسول، فرش کے رسول، لوح کے رسول، قلم کے رسول، خود خدا کے رسول. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ جوش محبت نہیں، ان کا رب فرماتا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے محبوب لوگوں سے کہہ دو میں تم سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. اگر تنوین عمومیت کے لیے ہو تو معنی یہ ہے ساری کائنات کے رسول. جیسے اللہ رب العالمین ہے ویسا ہی اس کا محبوب رسول العالمین، سارے عالمین کا رب. ان کی حیات ظاہری میں دل کا کفر مٹانا تھا تو کہنا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آج اگر دل کا کفر مٹانا ہے تو کہنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. قیامت تک جسے اسلام میں آنا ہے پڑھنا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. محمد اللہ کے رسول ہیں. لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. اے محبوب ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا سارے لوگوں کی طرف. لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا،
تاکہ سارے عالمین کو ڈر سنانے والے ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ لقد جاءکم رسول، تحقیق آئے تمہارے پاس شاندار رسول جو ساری کائنات کے رسول ہیں، خود خدا کے رسول ہیں۔ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آؤ، میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی الخلق عامہ۔ سبحان اللہ۔ ہر نبی اور رسول کو کسی خاص علاقے اور خطے کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا، مگر میرے رب العالمین نے مجھے سارے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ یہ معنی ہے لقد جاءکم رسول، آئے تمہارے پاس شاندار رسول۔ اندازہ ہوا ان کی شان کا کہ ان کی رسالت عمومیت والی ہے۔ آؤ ایک آیت طیبہ کی تفسیر سے اور علماء حقہ کے بیان کو سمجھیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ آپ کا پیارا رب عز و جل فرماتا ہے یہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، بعض وہ ہیں جن سے ہم نے کلام کیا، اور ایک وہ ہیں جنہیں درجوں بلند کیا۔ کتنے درجوں بلند کیا؟ ان کی بلندی کس اعتبار کی ہے؟ میں وہ کتاب نام لے رہا ہوں جو درسیات میں، درس نظامی میں داخل درس ہے، مشکات جلالین شریف، تفسیر کی وہ کتاب جو مشکات پڑھنے والے طلباء کو تفسیر میں جلالین شروع کرا دی جاتی ہے، جلالین شریف۔ اس کی تفسیر میں صاحب جلالین امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت الباری فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ، یہ رسول ہیں جنہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، بعض وہ ہیں جن سے کلام کیا، اے کا موسیٰ، جیسے موسیٰ علیہ السلام، وعزیر، اور حضرت عزیر علیہ السلام۔ یہ موسیٰ عزیر علیہ السلام کا واقعہ کبھی پھر سننا، برسوں میں 10 سال میں غالباً جلسہ رکھا کبیر کی سرا والوں، مکانوں میں مگن ہیں، کاروبار میں مگن ہیں، کھانے پکانے میں مگن ہیں، 70 سال 80 سال کی زندگی کا انتظام ہو رہا، ہمیشگی کے گھر کو بھولے ہوئے ہیں جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ یاد کرو یہاں کتنے دن رہنا؟ زیادہ سے زیادہ 70-75 سال۔ ویزا آیا، مہر لگی، روانہ ہو گئے، ایسا ہی ہے نا؟ پھر کہاں جانا؟ عالم شہادت سے عالم برزخ میں چلے جائیں گے۔ یہاں کام کرو کام، برزخ میں آرام، قبر میں کیا کرنا ہے؟ آرام، قبر میں آرام، اور قبر کے آرام کے بعد چلو بیٹھ جاؤ، درود شریف پڑھو، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث میں درمیان میں ترجمہ سنائے دیتا ہوں۔ میرے آقا نے ایک روز فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ سب سے زیادہ عذاب کس پر ہوگا؟ بیٹھ جائیے آپ لوگ، بیٹھ جائیے۔ صحابہ نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا سب سے زیادہ سخت عذاب 3 لوگوں پر ہوگا۔ ایک اس پر جس نے کسی نبی کو قتل کیا، کتنا بڑا جرم ہے۔ ایک اسے جسے کسی نبی نے قتل کر دیا، نبی کو جلال آ گیا، قتل کر دیا۔ ایک اسے جو تصویر والا ہے، جو جہنم پر جری ہے ہوا کرے۔ ہم اپنے آقا کے غلام ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ہلک، جس نے میری اتباع کی، اطاعت کی، وہ جنت میں پہنچ گیا، اور جس نے نافرمانی کی وہ ہلاک ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو باادب بنائے اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک سناؤ تو بات جاری ہو۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ
وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تو اس تفسیر میں انہوں نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام، میں درمیان میں کہنے لگا تھا کہ یہ دنیا کام کی جگہ ہے، یہاں کام کرو اور برزخ میں آرام کرو۔ یہاں 70-75 سال، اور برزخ میں کب تک رہو گے قبر میں؟ جب تک قیامت قائم نہ ہو، حشر برپا نہ ہو۔ جب قیامت قائم ہوگی اب یہاں سے اٹھائے جاؤ گے، حساب و کتاب ہوگا۔ اس کے بعد کس عالم میں جائیں گے؟ عالم آخرت میں۔ وہاں کی زندگی کتنی ہے؟ ہمیشہ کی زندگی، پھر کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کی زندگی۔ تو یہ 75 سال، 70 سال، 80 سال کام کرنے کو دیے ہیں۔ یہاں سے تھک کے جاؤ تو برزخ میں آرام کرو۔ آرام وہ کرے گا جو اچھے کام کرے گا، اور جو اچھے کام نہ کرے گا وہ وہاں بھی بے قرار ہی ہوگا۔ کہ میرے آقا نے فرمایا، اے مسلمانوں سن لو گوشے ہوش سے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، قبر کے بارے میں کیا جانتے ہو سن لو، حفرۃ من احفار النار او حفرۃ من احفار النار، یا تو یہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڈھا ہو جاتی ہے، اور روضۃ من ریاض الجنہ، یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک جنت کا باغیچہ۔ جب بندہ مومن، صالح مومن قبر میں جائے گا، فرشتے اس سے سوال کریں گے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر کہا جائے گا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس کریم شخص کے بارے میں تو کیا کہتا تھا دنیا میں؟ جب وہ کہے گا ھذا سیدی محمد رسول اللہ، تو پھر فرشتے کہیں گے، نم کا نومۃ العروس، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، اب تو قیامت ہی میں اٹھایا جائے گا۔ تو اس آرام کے لیے یہاں اچھے کام کرو، اور آرام قبر میں ملے گا، کام یہاں، اور انعام کہاں؟ آخرت میں۔ انعام کہاں؟ آخرت میں، وہاں جنت عطا ہوگی۔ سبحان اللہ، جنت کی بہاروں کو خدا سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے، تو وہاں ملاقات ہوگی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، میرے علماء کی احتاج میری امت کو جنت میں بھی ہوگی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ جو دوستی گانٹھے پھرتے ہو، کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ نہ یہ دیکھا کہ یہ وہابی ہے، نہ یہ دیکھا قادیانی ہے، نہ دیکھا شیعہ ہے، نہ دیکھا چکڑالوی ہے، نہ دیکھا اہل حدیث ہے، نہ دیکھا کتنا خبیث ہے، اور کہہ دیا میرا دوست ہے۔ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جب جان لو تو کسی ظالم کے پاس بھی مت بیٹھو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، المرء علی دین خلیلہ فلینظر لمن اخا للہ تعالی، ہر شخص اپنے دوست کے ساتھ قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ دیکھ تو آخرت کے لیے کس سے دوستی گانٹھ رہا، اللہ کے ہاں کس کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہے؟ تو یوں ہی نہ کہہ دیا کرو فلاں میرا دوست ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اے ایمان والو تمہارا کوئی دوست نہیں علاوہ اس کے کہ اللہ تمہارا دوست ہے، رسول اللہ تمہارے دوست ہیں، اور مومنین تمہارے دوست ہیں۔ یہ قرآن فرما رہا، دوستی ذرا دیکھ بھال کے گانٹھو۔ یہ دوستی بڑا نقصان بھی پہنچا دیتی ہے، فائدہ تو دیتی ہے لیکن نقصان بھی دیتی ہے۔ جو دوستی فائدہ دے وہ دوستی کرو، جو نقصان دے اس سے دور بھاگو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تفسیر جلالین میں پوچھو کہ نبی کی شان کیا ہے ہمارے، وہ فرماتے ہیں وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ایک وہ ہیں جنہیں درجوں بلند کیا، تو فرماتے ہیں بِعُمُومِ الدَّعْوَةِ وَخَتَمِ النُّبُوَّةِ وَتَفْضِيلِ أُمَّتِهِ إِلَى سَائِرِ الْأُمَمِ وَالْمُعْجِزَاتِ الْمُتَكَاثِرَةِ وَالْخَصَائِصِ الْعَدِيدَةِ۔ ان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بلندی درجات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور رسالت میں عمومیت عطا فرمائی، سارے عالمین کا رسول بنایا، اور آپ کو رسالت میں خاتمیت عطا فرمائی، آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں ہوگا۔
معجزات میں کثرت عطا فرمائی کہ ان سے زیادہ معجزات کسی نبی کو حاصل نہ ہوئے. خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ. کریم کا کرم ہے بے حساب. کیا کہنا؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق تمہارے پاس آئے شاندار رسول تمہاری جانوں میں سے، تمہیں میں سے. یعنی نہ وہ فرشتہ ہیں نہ جن ہیں بلکہ وہ انسان ہی ہیں. انفسکم، تمہاری ہی جانوں میں سے. جاکم انفسکم، تمہارے پاس آئے تمہارے نفوس میں. اس کے چند معنی ہیں. یا تو یہ کہ نبی اس طرح جلوہ گر ہوئے کہ جیسے جسم میں جان آتی ہے. میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. بہت لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں. بہت لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. من انفسکم، نبی کی جلوہ گری تمہارے نفوس میں ہوئی. کون کہتا ہے کہ حضور دور رہتے ہیں؟ میرے دل میں حضور رہتے ہیں. مومن کے دل میں حضور کا جلوہ ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق آئے تمہارے پاس تمہیں میں سے شاندار رسول. اور اس کی ایک قرأت ہے فے کے زبر کے ساتھ، انفسکم، بہترین نفیس ترین رسول تمہارے پاس آئے. میرے آقا اللہ تعالیٰ عز و جل نے روئے زمین میں سب سے بہترین خطے میں پیدا فرمایا خطہ عرب. عربوں میں سب سے بہترین مقام، سب سے اعلیٰ مقام مکہ مکرمہ میں پیدا فرمایا. مکہ مکرمہ میں سب سے بہترین خاندان، سب سے زیادہ نفیس ترین خاندان، خاندان بنو ہاشم میں پیدا فرمایا. بنو ہاشم میں بہترین خاندان قریش میں پیدا فرمایا. قریش میں بہترین گھر سیدنا حضرت عبد المطلب ابن حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں عبداللہ کے جسد پاک سے پیدا فرمایا. حضرت سیدنا عبداللہ کی پیشانی میں ان کا نور جگمگاتا رہا. سبحان اللہ. میرے آقا نے خود اپنی فضیلت میں اپنے نفیس ہونے کے تعلق سے ذکر فرمایا. اور یہ معنی بھی ہے کہ نفیس ترین اللہ کے حبیب کا نور آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک مقدس نفوس کے پیشانی میں جلوہ گر رہا اور پاک اسلاب اور پاک ارحام میں منتقل ہوتا رہا. ان کے نسب میں کوئی شخص زانی یا کافر نہ ہوا. یہ ہے معنی نفیس کے، سب سے بہترین. سبحان اللہ. عزیز علیہ ما عنتم، اگر میں عزیز پر گفتگو کروں تو کئی گھنٹے کی تقریر ہوگی، لیکن آپ سمجھ لیں کہ اللہ کے حبیب یہ عزق کیسے بنا؟ صعب سے، شدت سے. بہت زیادہ سخت ہے ان پر تمہارا مشقت میں پڑنا. اور ایک قرأت کے اعتبار سے جیسا کہ امام صاحب روح البیان علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمت نے فرمایا کہ ایک قرأت میں عزیز ان پر وقف ہے. یوں پڑھا جائے گا جیسے میں نے پڑھا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز. تو اب علیہ ما عنتم کے علیحدہ فوائد ہوں گے. اب معنی ہوں گے یہ تم سے بہت زیادہ محبت فرمانے والے اور تمہیں یہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز. تمہیں یہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز. اور عنتن سے بنا عنتم، بہت گراں گزرتا ہے، بہت شاق ہوتا ہے ان پر تمہارا
مشقت میں پڑنا، گناہوں میں پڑنا، تکلیف میں پڑنا۔ اچھا میں ایک بات پوچھوں، کسی کو کوئی تکلیف پہنچی اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے گھر میں ہوں، مجھے پتہ نہیں ہوا کہ اسے تکلیف ہوئی، تو کیا مجھے تکلیف ہوگی؟ نہیں ہوگی نا۔ کیا مطلب؟ اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، رہتے ہیں مدینے میں غلاموں پہ نظر ہے، رہتے ہیں مدینے میں غلاموں پہ نظر ہے۔ اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے، رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، بہت سخت ہے، شاق گزرتا ہے ان کا، ان پر تمہارا گناہوں میں پڑنا، تمہارا مشقت میں پڑنا۔ انہیں تم سے پیار ہے، کیسا پیار؟ جب دنیا میں تشریف لائے سر نیاز کو سجدے میں رکھ دیا، فحمد اللہ واثنى علیہ، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، ثم قال رب هب لی امتی، رب هب لی امتی، اے مولا میری امت کو مجھے ہبا کر دے، میری امت کو مجھے بخش دے۔ سبحان اللہ، پیدا ہوتے ہی بخشش امت کی دعا فرمائی، رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ حضور پر ہمارا گناہوں میں پڑنا شاق گزرتا ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے، اور ایک معنی یہ ہے ان کے ذمے ہیں تمہارے مشقت والے گناہ کہ وہ قیامت میں بخشوائیں۔ اللہ اللہ، میں کن کن معنی کے اعتبار سے ذکر کروں؟ بس اتنا کہہ دو، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق آئے تمہارے پاس، یقیناً آئے تمہارے پاس شاندار رسول۔ میں ان کی شان کو کیا بیان کروں؟ کہاں مجھ جیسا ناقص انسان، کہاں وہ حبیب رحمان، صاحب قرآن، مالک انس و جان، جمال یار کی رعنائیاں ادا نہ ہوئیں، ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص، اب آئی بات حریص کی، یہ بہت زیادہ حریص ہیں۔ اب اس حریص کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو ہیں اچھے، اور جب وہ شاندار ہیں تو اچھے ہی معنی انہیں زیب دیتے ہیں، اور ایک اس کے معنی برے بھی ہیں، ایک معنی برے بھی ہیں۔ اچھے معنی تو ابھی بیان کروں گا، برے معنی کیا ہے؟ مال کا حریص ہونا برا ہے، دنیا کا حریص ہونا برا ہے، دنیاوی شہرت کا حریص ہونا برا ہے۔ جی لگائیے، کوئی حریص ہے مال و دولت کا، کوئی حریص ہے شہرت کا، کوئی حریص ہے ڈگریوں کا، کوئی حریص ہے اچھے مکانوں کا، کوئی حریص ہے اچھے کھانوں کا، کوئی حریص ہے اچھی دکانوں کا، لیکن یہ سب حرص بری ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمارا حریص ہونا کیا ہے؟ بہت زیادہ کسی چیز کا چاہنا، بہت زیادہ کسی چیز کا طلب کرنا۔ حریص علیکم، اور اللہ کے حبیب تم پر حریص ہیں۔ اس کے کیا معنی ہے؟
حریص علیکم اے علی عطائکم، وہ حریص ہیں تمہیں عطا کرنے پر، تمہیں بخشنے پر، تمہیں دینے پر۔ پھر کہہ لو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اور خوب سن لو، بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، نعرے تکبیر۔ جسے یہاں سے ملے گا وہاں سے ملے گا، یہاں سے نہ ملا وہاں سے کچھ نہ عطا ہوگا۔ بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فیصلہ کن بات فرما دی، اب تم سوچتے سمجھتے رہو۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ بادشاہ کے ہاں شہزادہ پیدا ہو گیا، کیا کمی ہے بادشاہ کے یہاں؟ بادشاہ کے ہاں کوئی کمی نہیں۔ مالی کو خبر ہوئی، گجرے بنا کر لے چلا، پھولوں کے ہار گوندھ کر لایا، بادشاہ کی بارگاہ میں نظر محبت پیش کی، شہزادے کے لیے لایا ہوں۔ حجام کو معلوم ہوا، اس نے ایک کنگھی لی، شیشہ لیا، بادشاہ کے دربار میں لے دوڑا، شہزادے کے لیے یہ خوبصورت شیشہ، یہ چھوٹا سا کنگھا حاضر کیا ہے۔ ایسے ہی درزی کو معلوم ہوا، ایک اچھا جوڑا سیا، بادشاہ کے ہاں جوڑوں کی کیا کمی، جوڑا لے چلا، اور سائل کو خیال آیا آج شہزادہ پیدا ہوا ہے، داد و دہشت کے خزانے کھلیں گے، چلو بادشاہ سے مانگنے۔ وہ دروازے پر آ کر بادشاہ کے بیٹے کو دعائیں دینے لگا اور خیر و عافیت کی دعائیں کرنے لگا۔ کیا مطلب؟ بادشاہ کو اس کی ضرورت نہ تھی، یہ سب بھیک مانگنے کے ہیلے بہانے ہیں۔ ہم نے یہ محفل سجائی، تاجدار مدینہ جلوہ گر ہوئے، انہیں اس کی حاجت نہیں، ان کے رب نے ان کے درجات بلند کیے، ہم ان کا ذکر کریں نہ کریں، انہیں ان کے رب نے درجوں بلند کر دیا، لیکن ہمارا یہ بھیک مانگنے کا سلیقہ ہے۔ جب بھکاری در نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب گھڑی یہ کہہ رہی ہے کہ ہر گھڑی نئی گھڑی لے کر آتی ہے نا، لیکن آپ سن رہے ہیں قرآن، اور کس کا ذکر؟ محبوب رحمان کا ذکر۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے محبوب، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ تو جو بھی گھڑی آ رہی ہے، خدا گھڑی کی خیر کرے، گھڑی گھڑی کی خیر کرے، ہر گھڑی کی خیر کرے، مصطفیٰ کا صدقہ عطا ہو کہ اب ولادت کی گھڑیاں قریب آ رہی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تاجدار زمین و زمان، تاجدار مکین و مکان، تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ اس خاکدان گیتی پر جلوہ فرما ہوئے، ہر ایک نے اپنی حیثیت کے مطابق نظر محبت پیش کی۔
فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑھتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات، سلام فخر موجودات، فخر نوع انسانی۔ ملائکہ نے سلامی پیش کی۔ آپ کا رب عز و جل اپنے محبوب کا میلاد ذکر فرما رہا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، یہ رسول تم پر حریص ہیں عطائیں کرنے پر۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، ایک بات سن لو، رات کی تاریکی ہے، اللہ کے حبیب آدھی رات میں اٹھ گئے ہیں، بستر چھوڑ دیا ہے، مصلی کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، وضو فرمایا، اب حضرت عائشہ کی طرف پلٹ آتے ہیں، اے عائشہ ہمارے حصے کا جو کچا سونا رکھا ہے، ابھی مٹی میں ملا ہے، کنکروں میں ملا ہے، اے عائشہ وہ سونا لاؤ۔ ام المومنین وہ سونا پیش کر دیتی ہے، سرکار چمڑے کے پتلے پتلے ٹکڑوں میں پوڑیاں باندھتے ہیں۔ یا رسول اللہ اس وقت یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ میرے کچھ صحابہ ہیں عائشہ جو حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، مجھ سے مانگتے میں حیا کرتے ہیں، سب کے سامنے سوال کرنے میں شرم کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں اس رات کی تاریکی میں ان کے دروازوں میں ان کے حصے کا باندھ کر ڈال دوں، صبح اٹھیں گے تو اپنا اپنا حصہ پالیں گے۔ اللہ کے حبیب کاشانہ اقدس سے نکلتے ہیں، ہر ایک کے دروازے میں جو حاجت مند ہیں ایک ایک پڑیا ڈالتے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ان کی نیت دینے سے نہیں بھرتی، جھولیاں بھر گئیں پر تیرا ہاتھ نہ رکا، جھولیاں بھر گئیں پر تیرا ہاتھ نہ رکا، نیتیں بھر گئیں تیری نیت عطا سے نہ بھری۔ میرے آقا کا کرم یہ ہے کہ عطائیں جاری ہیں، عطائیں جاری ہیں۔ حریص، وہ تمہیں عطا کرنے میں حریص ہیں، تمہاری خیر کے حریص ہیں، تمہاری بھلائی کے حریص ہیں، وہ تمہیں جنت عطا کرنا چاہتے ہیں، وہ تمہیں نعمتیں عطا کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی لینے والا تو ہو، کوئی طلب کرنے والا تو ہو، کوئی صادق مرید تو ہو، کوئی سچا غلام تو ہو۔ ارے دینے والا دینا چاہتا ہے۔ امام اہل سنت نے فرمایا وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، ہاتھی ہمارے خالی ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اب آپ لگ رہا ہے کچھ تھک گئے تو اس سے آگے کی آیت انشاءاللہ جب کبھی پھر مجھے بلاؤ گے تو اس کی آگے کی آیت کی تفسیر پھر سناؤں گا، اور ذرا بلند آواز سے ایک مرتبہ جھوم کر کہو سبحان اللہ۔ اب چند نصیحت کی بات